अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट मैं हूँ टीचर वीना शहीन और आज हम पढ़ेंगे मक्की और मदनी सूरतें और आयात के अहकाम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मक्की सूरतें वो हैं जो हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और मदनी सूरतें वो हैं जो हिजरत से बाद मदीना में नाजिल हुई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मक्का में सूरतें नाजिल हों। जो 13 साल नबूवत का दौर हिजरत से पहले है, उस दौरान कोई आयत चाहे किसी सफ़र के दौरान नाजिल हुई, चाहे ताफ में नाजिल हुई, चाहे किसी और मकाम पर नाजिल हुई, वो मक्की सूरतों में शामिल है। और मदीना हिजरत कर जाने के बाद कोई सूरत किसी गजवा में जाते हुए, किसी गजवा से वापस आते हुए, मक्का जाते हुए, मक्का से वापस आते हुए नाजिल हुई, वो मदनी सूरतें। कुरान मजीद 30 पारों और 114 सूरतों पर मुश्तमिल है। जो सूरतें हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई वो मक्की सूरतें कहलाती हैं। मक्का मुकरमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिब मुशरिकीन मक्का थे, यानी इस्लाम की दावत किन को दी जा रही है? वो जो मुशरिक हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं। इस्लाम से पहले खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे। हर कबीले का अपना एक बुत था जिसकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा खाना काबा की छत पर सबसे बड़ा बुत था जिसका नाम था हबल। उसकी पूजा सारे ही कबाइल करते थे। तो चूंकि मक्का में रहते हुए मुखातबीन जो थे वो मुशरिकीन थे, बुत परस्त लोग थे, चुनाचे मक्की सूरतों में फिर तौहीद का पैगाम दिया गया। लोगों को बताया गया कि ये बुत जो है इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो वाहदाहू ला शरीक है। वो अकेला है, ना वो किसी का बेटा, ना वो किसी का बाप है, ना कोई उसकी सिफात में शामिल है, ना कोई उसकी ज़ात में शामिल है। वो एक है और इसी की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद है रिसालत, यानी अल्लाह ताला ने इंसानों की इस्लाह के लिए, इंसानों की हदायत के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंबिया भेजे। वो नबी जो थे, वो रसूल जो थे, उनका काम अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना था। वो अल्लाह के नेक बंदे थे। बेटा याद रहे कि रिसालत एक ऐसा वसफ है कि इंसान अपनी मेहनत से हासिल नहीं कर सकता। नबी पैदाइशी ही नबी होता है। तो इंसान जितनी मर्जी इबादत कर ले वो नबी या रसूल नहीं बन सकता। तमाम रसूलों ने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया। तमाम रसूलों पर ईमान लाना इस्लाम का, ईमान का तकाजा है, ज़रूरी है। किसी भी नबी या रसूल का इनकार करके हम मुसलमान नहीं हो सकते। और तीसरी बात क्या बयान की गई है? आखिरत के मुबाहस बयान किए गए हैं। यानी मक्की सूरतों में लोगों को बताया गया है कि ए लोगों, दुनिया में तुमने बैठ नहीं रहना, दुनिया की जिंदगी आर्जी है, एक दिन तुमने ये दुनिया छोड़कर जाना है। फिर एक ऐसा जमाना आएगा जब तमाम लोगों, जिन लोगों ने दुनियावी ज़िंदगी अच्छी बसर की होगी, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी की होगी, अल्लाह ताला की इबादत की होगी, अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया होगा, अल्लाह ताला उनको अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। और जिन लोगों के अमाल ख़राब होंगे, यानी एक तो बुत परस्त हो गए, काफिर हो गए, और दूसरे तमाम लोग जो है ये जहन्नम में डाले जाएंगे। मुसलमानों के कुछ ग्रोह भी जिनके अमाल अच्छे नहीं है वो भी जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जो कफार है वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे, निकाले नहीं जाएंगे। जो गुनाहगार मुसलमान जहन्नम में जाएंगे वो उनकी एक मुद्दत होगी, उनके गुनाहों के मुताबिक उनकी एक सज़ा होगी और उसके बाद उनको जहन्नम से निकाल कर दोबारा जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उनके चेहरे पर एक निशान होगा जिसे दूसरे जन्नती जान लेंगे कि ये बंदा सजा पाकर जन्नत में आया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को सब्र और इस्तिकामत की तलकीन की गई। मक्का में जो मुशरिकीन थे, जो बुत परस्त थे, वो मुसलमानों पर बड़ा जुल्म करते थे क्योंकि गरीब लोग इस्लाम लाए थे, गुलाम इस्लाम लाए थे और उनके मालकिन उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते थे। मसलन बिलाल की मिसाल है कि उनको रेत के ऊपर लिटा कर घसीटा जाता था। गर्मियों में रेत इतनी गर्म होती है, तपती दोपहर में रेत पर घसीटा जाता, उनके गले में रस्सी डालकर उनको बच्चे खींचते थे। हज़रत अम्मार बिन यासिर हैं और दूसरे कई हैं, सुमैया जैसी कनीज को नेज़ा मार दिया गया। तो लेकिन वहाँ पे मुसलमानों को इजाज़त नहीं थी लड़ने की, इजाज़त नहीं थी काफिरों के साथ उलझने की। तो मुसलमानों को यही कहा गया कि अभी सब्र करें, अभी सब्र करें और दीन पर इस्तिकामत करें।
پرانی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے گئے ہیں مکی صورتوں میں، کہ کیسے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی تو پھر ان کو کیا سزا دی گئی۔ عقائد کی درستگی، عقائد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان کا سب سے پہلے عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، جیسا عقیدہ ہوگا ویسا اس کا عمل ہوگا، یعنی انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اسلام میں ہم مسلمان ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور اس کی گواہی قرآن مجید دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور اخلاق کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے۔ اخلاق سے مراد ہے کہ انسان کا بول چال کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، بات چیت گفتگو کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، ان کی آواز میں نرمی ہونی چاہیے، شگفتگی ہونی چاہیے، بڑوں کا ادب ہونا چاہیے، بچوں سے پیار و محبت ہونا چاہیے۔ اور بت پرستی کی مدلل تردید کی گئی ہے۔ مدلل سے مراد ہے کہ دلیل دی گئی ہے کہ یہ جو بت ہیں ان سے اگر مکھی کوئی چیز لے جائے تو یہ وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے، تو یہ تم انسانوں کی مدد کیا کریں گے، یہ لوگوں کی مدد کیا کریں گے، ان کو کوئی توڑ دے کوئی مار دے تو یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو کیا بت اپنے آپ کو بچا سکے؟ نہیں بچا سکے۔ تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ بہت کمزور معبود ہے، اور یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کسی بھی جگہ فائدہ مند نہیں ہے۔ مکی صورتوں میں اہل عرب کی فصاحت و بلاغت کے ترازو میں قرآن مجید کے لفظی محاسن اور معجزانہ شان کا اظہار کیا گیا ہے۔ یعنی اہل عرب سمجھتے تھے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ ذہین ہے، اور وہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے تھے تب بھی شاعری کر سکتے تھے، اور وہ اتنے ذہین ہوتے تھے کہ 500 اشعار پر مبنی ایک نظم کہہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے جانوروں کے نام رکھے ہوتے تھے اور ان کی 10 نسلوں تک ان کا شجرہ یاد ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے ہی ذہین ہو، تمہیں اپنی زبان دانی پر اتنا ہی ناز ہے تو قرآن مجید جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور عرب والے اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اب آ جاتے ہیں مدنی صورتوں کی طرف۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یعنی جب مکہ میں تھے تو مسلمان کمزور تھے، وہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی۔ مدینہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کا سربراہ مان لیا گیا، اور مسلمانوں کے درمیان مواخات مدینہ کا واقعہ پیش آیا، اور وہاں پہ مدینے کے گرد و نواح میں یہودی قبائل بھی آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ تو ان کے ساتھ میثاق مدینہ کا معاہدہ ہو گیا۔ اس میثاق کی روح سے یہ تسلیم کر لیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سارے معاملات کا تسلیہ وہی فرمائیں گے۔ اگر مسلمانوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر مسلمانوں اور یہودیوں میں معاملہ ہو جاتا ہے کوئی تو اس کا فیصلہ بھی ہمارے مذہب یعنی اسلام کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر ہندوؤں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر ان کی کتابوں کے ذریعے ان کے مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ جہاد و قتال کے احکام بیان ہو گئے۔ جناب اس سے پہلے مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں تھا، لڑنے کا حکم نہیں تھا، لیکن مدینہ تشریف لے آئے، ریاست بن گئی تو مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے دیا گیا کہ اب آپ کفار سے لڑ سکتے ہیں اور کفار کو روک سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کر جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ جہاد کا حکم وہ دے گا جس کے پاس سلطنت ہو، جس کے پاس ریاست ہو، جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس وغیرہ کی آیات۔ عبادات میں نماز ہے جو فرض ہے مسلمانوں پر، زکوٰۃ ہے جو مالی عبادت ہے، روزہ ہے، اور حج ہے۔ معاملات ہیں جی، معاملات سے مراد ہمارے آپس کے کاروباری معاملات، لین دین وغیرہ وہ ہیں۔ اور اس میں بیان ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی ادھار کا معاملہ کریں تو آپ اس کو لکھ لیں۔ اسی طرح سود کی ممانعت کی گئی ہے۔ اخلاقیات ہے جی کہ انسان کا رویہ اور انسان کی بات چیت بہت اچھی ہونی چاہیے، دوسروں کی عمر کے اور
مرتبے کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹے بچوں سے بہت پیار کرنا ہے۔ معاشیات ہے جی، کاروبار میں شفافیت کا حکم ہے جی۔ معاشیات سے مراد کاروبار ہے، یعنی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنی اور چیزوں کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ تو یہ معاشیات ہے کہ کاروبار میں دیانتداری سے کام لینا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی۔ معاشرت ہے جی، رہن سہن میں ایک انسان اکیلا تو رہ نہیں سکتا، اس نے معاشرے میں رہنا ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا جو ہے ملنا جلنا بھی ہوگا۔ تو ہمسایوں کے حقوق ہیں کہ ہمسایہ اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، خوشی غمی میں شرکت کریں اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، وہ ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کریں۔ حدود ہے جی، حدود سے مراد وہ ہے جس میں اسلامی شریعت میں حد جاری کی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے، یعنی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور زانی کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ قصاص ہے قتل میں جی، اگر کوئی کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہے، جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ قتل کرنے والے کے بھائی کو، باپ کو، بیٹے کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی چاہے تو اپنے رشتہ دار کا قتل معاف کر کے تو اس کی جگہ دیت بھی لے سکتا ہے۔ آیات احکام کو فقہائے اسلام جو ہیں اسلامی قوانین کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو بیٹا اب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی عالمگیریت کو بھی سمجھیں کہ یہ سارے جہانوں کے لیے ہے، کاملیت کو بھی سمجھیں کہ یہ مکمل کتاب ہے، کسی بھی حکم کی کمی اس میں نہیں ہے، جامعیت یہ جامعہ کتاب ہے، ہر عہدے پر کام کرنے والا اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ ابدیت ہے یہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، کسی بھی زمانے میں اس کی تعلیمات پرانی نہیں ہوگی، ہر دور میں اس پر پورے یقین کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم ان سب چیزوں کو سمجھیں، ان پر عمل کریں کیونکہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو پھر ہم سچے اور پکے مسلمان بن سکتے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں، تبھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے جب ہم قرآن مجید کی آیات پر، قرآن مجید کے احکام پر عمل کریں گے۔ تو طریق شاید ہے کہ جو قوم بھی قرآن مجید پر عمل پیرا رہی وہ دنیا میں بھی سربلند رہی اور آخرت کی کامیابیاں بھی اسی کے لیے ہیں، اور جس نے قرآن مجید کی آیات کو، قرآن مجید کے احکامات کو پس پش ڈال دیا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا اور ان سے اقتدار چھین کر دوسری قوموں کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔